بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع نماز کے فرائض، سنتیں اور نوافل، ان کی تعداد کتنی ہے اور ہر نماز کی کتنی رکعات ہیں اور کس رکعت میں کتنا پڑھنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے اس پاکیزہ پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاکم اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اب ہم اس پروگرام کی باقاعدہ ابتدا کرتے ہیں۔ نمازوں کی رکعات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ فجر کی نماز کی 4 رکعات ہیں۔ فجر کی نماز کی 4 رکعات ہیں، 2 فرض اور 2 سنتیں ہیں، یعنی 2 سنتیں اور 2 فرض ادا کرنے، اور یہ سنتیں موقدہ سنتیں ہیں، سنت موقدہ ہے، یعنی پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑے گا، اس کے بعد
سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت ساتھ میں لائے گا، اور دوسری رکعت جو ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ساتھ میں کوئی سورت میں لائے گا۔ یہ سنت مؤکدہ فجر کی ادا کرنے کا طریقہ کار ہے، اور اس کے علاوہ فرضوں کے اندر بھی اسی طرح ہی پڑھے گا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کی 12 رکعتیں، 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنتیں، 2 نفل۔ پہلی 4 سنتیں ادا کرنے کا طریقہ، 4 سنتیں ادا کرنے کا طریقہ ظہر کی، یہ مؤکدہ سنتیں ہیں۔ ان کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھے گا، سورت فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد کوئی سورت یا کچھ آیات جو ہے وہ تلاوت کرے گا، پڑھے گا۔ دوسری رکعت جو ہے وہ الحمدللہ الحمد شریف سے شروع کرے گا، ثنا نہیں پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد کوئی سورت ساتھ پڑھے گا، اور پھر التحیات بیٹھے گا، درمیان والا التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا۔ تیسری رکعت بھی الحمد اور سورت ساتھ میں لائے گا، الحمد شریف سے اور سورت کو ساتھ میں لائے گا۔ چوتھی رکعت بھی اسی طرح ہی دوسری اور تیسری کی طرح، یعنی پہلے الحمد شریف پڑھے گا، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھے گا، اور آخری قاعدہ مکمل پڑھ کے سلام پھیرے گا۔ ظہر کی فرض کی جو رکعات ہیں ان کے ادا کرنے کا طریقہ کار، ان کے ادا کرنے کے لیے ظہر کی جو پہلی رکعت ہے اس میں سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھے گا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا۔ دوسری رکعت الحمد شریف اور ساتھ کوئی سورت جو ہے وہ پڑھے گا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھے گا، اور درمیان والا التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے۔ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، سب کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھے گا۔ چوتھی رکعت میں بھی صرف سورۃ فاتحہ پڑھے گا، یعنی الحمد شریف پڑھے گا، اس کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھے گا، اور آخری قاعدہ بیٹھ کر یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا۔ پھر 2 سنتیں آ گئیں، ان کا طریقہ کار وہی ہے جو فجر کی سنتوں کا بتایا، کہ پہلی رکعت میں ثنا، پھر سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت، اور پھر جو اس کے بعد 2 نفل ہیں ان کا بھی طریقہ کار یہی ہوگا، پہلی رکعت میں ثنا، سورۃ فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت میں لائے گا، پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور ثنا پڑھے گا، اور آخر میں التحیات مکمل پڑھ کے سلام پھیر دے۔ اس کے بعد عصر کی نماز آ گئی۔ عصر کی نماز کی 8 رکعتیں، عصر کی نماز کی 8 رکعتیں ہیں، ان میں سے 4 سنتیں ہیں جو کہ غیر مؤکدہ ہیں۔ ظہر کی مؤکدہ تھی، یہ غیر مؤکدہ ہیں، اور اس کے بعد عصر کے 4 فرض ہیں۔ عصر کے 4 فرض پڑھنے کا طریقہ کار وہی ہے جو ظہر کے 4 فرض ہم نے پڑھنے کا طریقہ کار جانا، اور سنتیں جو ہیں ان کے ادا کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گا سبحانک اللہم، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی ساتھ سورت میں لائے گا۔ اس کے بعد دوسری رکعت آ جائے گی عصر کی سنتوں کی، یہ غیر مؤکدہ سنتے ہیں۔ دوسری رکعت الحمد شریف اور ساتھ میں کوئی سورت ساتھ پڑھے گا، اور التحیات جب بیٹھے گا 2 رکعت پڑھنے کے بعد تو یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھے گا، اب 2 رسول تک نہیں، یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد کھڑا ہو تو سبحانک اللہم سے شروع کرے گا، ثنا پڑھے گا تیسری رکعت ثنا سے، پھر سورۃ فاتحہ، پھر کوئی سورت ساتھ میں لائے گا، چوتھی رکعت جو ہے اس میں سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت جو ہے وہ پڑھے گا۔ اس کے علاوہ پھر مغرب کی نماز آ جاتی ہے۔ مغرب کی نماز کے 3 فرض ہیں، پڑھنے کا طریقہ کار وہی ہے، پہلی 2 رکعتیں جو ہیں تمام فرائض کی پڑھنے کا طریقہ کار وہی ہے جو ظہر کی طریقہ کار میں نے سمجھایا، یعنی سبحانک اللہم پہلی رکعت میں،
پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت، دوسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ اور ساتھ میں کوئی سورت، اور آخری رکعت میں صرف سورت فاتحہ ہی پڑھے گا، درمیان میں التحیات عبدہ و رسول تک پڑھے گا۔ تو مغرب کی جو ہے وہ 7 رکعتیں ہیں، پھر 2 سنتیں اس کے بعد ادا کرے گا۔ 2 سنتیں ادا کرنے کا وہی طریقہ کار ہے جو ظہر کی 2 سنتیں ادا کرنے کا طریقہ کار ہے، نفل بھی اسی طرح پڑھے گا جس طرح کہ ظہر کی 2 نفل پڑھے ہیں۔ پھر اس کے بعد عشاء کی نماز آ جاتی ہے، عشاء کی نماز کی رکعتیں ہیں 17، عشاء کی نماز کی رکعتیں 17 ہیں، اور ان میں پہلی رکعت یعنی جو پہلی 4 سنتیں ہیں، یعنی 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنتیں، 2 نفل، 3 وتر، پھر 2 نفل۔ صحت اور بیماری ان کے ایام میں، جوانی اور بڑھاپے کے ایام میں آقا کریم علیہ السلام کے عمل مختلف ہیں۔ جوانی میں آقا کریم علیہ السلام کے نوافل کی تعداد زیادہ تھی، اور جب تھوڑا سا جسم وجود بھارا ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے تو اٹھنے بیٹھنے میں دقت ہوتی تھی، تو اس وقت آپ کی تعداد کم ہو گئی نوافل کی، اور آخری نفل پھر آپ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ آخری نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹھ کے نفل پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، بیٹھ کر نفل پڑھنے کا زیادہ ثواب نہیں، کھڑے ہو کر ہی پڑھنے۔ عشاء کے نوافل آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، لیکن جب وجود بھارا ہو گیا اس کے بعد جب تھک جاتے تھے تو پھر آخری نفل جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تو آئیے عشاء کی نماز کی جو رکعات ہیں ان کے ادا کرنے کا طریقہ کار جانتے ہیں۔ 4 سنتیں جو عشاء کی ہیں بعین ہی اسی طرح یہ غیر مقطع سنتیں ہیں، عصر کی جس طرح سنتوں کا میں نے طریقہ کار بتایا، عشاء کی سنتوں کا بھی وہی طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے بعد عشاء کے فرض آ جاتے ہیں، فرضوں کا بعین ہی وہی طریقہ کار ہے جو ظہر کی نماز کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد ظہر کے جو فرض ادا کرنے بعین ہی عشاء کے فرض اسی طرح ادا کریں گے، عصر کی دوسری طرح ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد 2 سنتیں ہیں، وہ جس طرح ظہر کی 2 سنتیں ادا کی وہی، پھر 2 نفل ہیں، ظہر کے 2 نفل جس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح، 3 وتر آ گئے۔ وطروں میں کیا کرنا ہے، پہلی رکعت اور دوسری رکعت بالکل فرضوں کی طرح بعین ہی اسی طرح ادا ہوگی، اور درمیان میں جو درمیانہ قاعدہ ہے وہ عبدہ و رسول تک پڑھیں گے۔ جس طرح کہ پہلی رکعت سبحانک اللہم سے شروع کریں گے، ثنا سے شروع کریں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی صورت میں لائیں گے، پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی صورت میں لائیں گے، اور تیسری رکعت سے پہلے عبدہ و رسول تک قاعدہ کریں گے، قاعدہ جو ہے درمیانہ تحیات عبدہ و رسول تک کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ ریٹرن کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت ساتھ میں لائیں گے، اور اس کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہیں گے اور دعائے قنوت پڑھیں گے، تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے اور دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اس حوالے سے مسئلہ عرض کرتا چلوں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے، بعض رکوع میں جا کر جو ہے دعا قنوت پڑھنے کے قائل ہیں، بعض مختلف مقامات پر کوئی کہیں کہتا کوئی فجر کی نماز میں دعا قنوت کے قائل ہے۔ نہیں، دعائے قنوت جو ہے وتر کے اندر رکوع سے پہلے ہی ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے۔ وہ کہتے ہیں دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنا چاہیے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے، دعا مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی کیونکہ یہ دعا ہے۔ تو اگر یہ دعا ہے، اس کو ہاتھ اٹھا کے مانگنا ہے، تو پھر التحیات میں رب اجعلنی بھی تو دعا ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے مانگی جائے؟ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ہاتھ باندھ کر، کیونکہ آپ نماز کے اندر ہے، نماز کے اندر چاہے جتنی مرضی دعائیں آ جائیں آپ نے ہاتھ باندھ کر ہی نماز ادا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد التحیات بیٹھ کر یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھنا اور سلام پھیر دینا۔ 3 رکعتیں پوری ہوئیں، اس کے بعد عشاء کے وتر ادا ہوئے، اس کے بعد نفل آ گئے۔ نفل ادا کرنے کا بیان ہی وہی طریقہ کار ہے جو کہ ظہر کے نوافل اور مغرب کے نوافل ادا کرنے کا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں نمازوں کے اندر جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں ان کو رکعات کے اندر شامل ہونے کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ جی، آخر میں آپ کے سامنے یہ گزارش کروں گا کہ جو حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، یہ تو تنہا نماز ادا کرنے کا طریقہ کار تھا، جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کی رکعات چھوٹ جائے تو وہ کس طرح شروع کریں۔ یہ بہت سارے دوستوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم نے نماز ادا کر رہے تھے، ہماری 3 رکعتیں چھوٹ گئی یا 2 چھوٹ گئی، تو ہم کہاں سے شروع کریں؟
नमाज जब खड़े होंगे इमाम सलाम फेरे तो कहाँ से शुरू किया जाए। तो उनके लिए गुजारिश ये है कि ये 4 रकत वाली नमाज मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 रकत वाली नमाज में पहली रकत ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। आप आकर यहाँ मिले तीसरी रकत में आपकी 2 रकात छूट गई हैं। जब आप सलाम फेरेंगे तो आपकी ये 2 रकात पूरी हो गई हैं। तो आप जब यानी इमाम जब सलाम फेरेगा तो आपकी ये 2 रकात पूरी हो गई हैं। तो इसके बाद जब ये 2 रकात पूरी हो गई हैं तो आप जब नए सिरे से शुरू करेंगे तो ये 2 रकात इधर से शुरू करेंगे पहली से, यानी पहली रकात में सुबहानक अल्लाहुम्मा जब आप खड़े होंगे सना वाली रकत आप सबसे पहले पढ़ेंगे। जो पहली रकत है रूटीन के मुताबिक वही आप पहले पढ़ेंगे, यानी पहली रकत में आप सुबहानक अल्लाहुम्मा, फिर सूरह फातिहा, फिर उसके बाद कोई सूरत में लाएंगे। दूसरी रकत में सूरह फातिहा, उसके बाद कोई सूरत में लाएंगे और फिर उसके बाद अत्तहियात बैठकर सलाम फेर देंगे, नमाज पढ़ के मुकम्मल हो जाए। लेकिन अगर आपकी छूट जाती है 3 रकतें तो अब कहाँ से शुरू करें। अब तो 3 रकतें हैं, तीनों की हैयत मुख्तलिफ है, कैफियत मुख्तलिफ है। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपकी ये वाली रकत हुई है जिसमें सिर्फ इमाम ने सूरह फातिहा पढ़ी है। आपकी किरात वाली दोनों रकतें, ये 2 रकतें किरात वाली और फिर उसके बाद एक अकेली सूरह फातिहा वाली ये बाकी है। तो अब आप यहाँ से जैसे ही आपकी रकत खत्म होगी तो रूटीन यही है कि आप इब्तदा से शुरू करें, तरतीब सीधी कर लें। तरतीब सीधी क्या होगी, पहली रकत जिस तरह आप जब नमाज नियत करते हैं तो पहली रकत में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, इसी तरह आप रूटीन के मुताबिक तरतीब सीधी कर लें। आप यहाँ इस रकत को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद यहाँ अत्तहियात बैठेंगे एक रकत पढ़ने के बाद, क्योंकि आपकी एक रकत हुई है और आपकी दोनों पूरी हो गई हैं। दो पूरी होने के बाद आप अत्तहियात बैठ जाएंगे। यानी पहली रकत में आप जब सलाम फेरेगा इमाम 3 रकतें पढ़ने के बाद सलाम फेर दिया, आप पहली रकत में सुबहानक अल्लाहुम्मा, दूसरी में पहली में सुबहानक अल्लाहुम्मा, फिर सूरह फातिहा, फिर उसके बाद कोई सूरत साथ मिलाकर पढ़ेंगे और फिर रकत मुकम्मल होने पर अत्तहियात बैठ जाएंगे। अत्तहियात बैठने के बाद अब 2 रसूलों तक पढ़ना है, फिर आपने खड़े हो जाना है। उसके बाद जो तीसरी रकत आपकी अब शुरू हो रही है, तीसरी रकत आपने 2 पढ़ ली है, तीसरी रकत जो है वो आपकी क्योंकि किरात वाली एक रकत बाकी रहती है तो आप वो वाली पढ़ेंगे कि यानी पहली रकत दूसरी रकत में आप सूरह फातिहा यानी इमाम के बाद दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद किरात करेंगे और अगली रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। आपकी 3 रकतें इस तरह पूरी हो जाएंगी। तरतीब सीधी कायम कर लेनी है, 1 2 3 तरतीब के साथ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मसाइल की समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं या सवाल मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। फिर भी ये मैं कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि मर्दों और औरतों की जो रकात हैं उनके अदा करने का तरीक़ाकार एक ही है, सिर्फ नमाज पढ़ने में फ़र्क है। रकात में जो जमात के साथ अगर औरत नमाज पढ़ रही है तो उसके लिए भी यही हुक्म होगा जो मर्द के लिए, दोनों का एक ही हुक्म है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।